السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور آج میں آپ کے سامنے مدینۃ المنورہ کی وہ چند ایسی خفیہ زیارات کا تذکرہ کروں گا جن کے پاس عام طور پہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ نہیں لے کے جاتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی ہو کہ مدینہ میں وہ کون سی خفیہ زیارات ہیں جو عام طور پہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ یہ وہ علاقہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے اس علاقہ کے بنی عصبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، دف بجا کے استقبال کیا۔ اور یہاں پہ جو یہ آپ کو سامنے ایک کنواں نظر آ رہا ہے، اسی زمانے کا کنواں ہے اور اسی سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، اور آج بھی 1400-1500 سال کے بعد یہ کنواں اسی طرح رواں دواں ہے اور اس میں سے تازہ خوشبودار پانی جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو آج بھی لوگ اس کنویں سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کا پانی استعمال کرتے ہیں وضو کے لیے اور پینے کے لیے بھی۔ اسی کے ساتھ ایک مسجد ہے جس کے مسجد عصبہ کہتے ہیں اور اسے مسجد نور بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور اس میں جو صحابہ کرام آئے تھے تو جب وہ واپس آنے لگے، یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہاں پہ رات ہو گئی تھی، تو رات وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی دی، تو چھڑی جب انہوں نے پکڑی تو اس میں سے روشنی نظر آنے لگی اور اسی روشنی میں وہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد نور کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے نور والی چھڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دی تھی۔ تو یہ مسجد ابھی بڑی خوبصورت ہے اور اس میں ایک خوبصورت جو ہے وہ باغ ہے اور کنواں بھی ہے، کنویں سے آج بھی لوگ پانی بھرتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ اس باغ میں جو کھجوروں کا باغ ہے، یہاں پہ ایک سٹور بھی ہے، تو جو بھی زیارات کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے حاجی یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ وہ کھجوریں بھی خرید لیتے ہیں اور ان کی کھجوریں جو ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے مسجد العصبہ، اور یہ جو کنواں ہے اس کا نام ہے بئر الحجیم، کیونکہ یہ حجیم قوم تھی اور عصبہ قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ مسجد العصبہ و بئر حجیم۔ مسجد فجر، یہ مسجد ابو انیف جو ہے، اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی طلحہ بن برا کی عیادت کے لیے آئے، تو یہاں پہ انہوں نے صبح کی نماز پڑھی تھی، اس لیے اس کو مسجد فجر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت یہاں پہ تشریف لائے تو ان کی جو اونٹنی قصوہ تھی تو سب سے پہلے یہاں پہ رکی تھی، تو یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام کیا تھا۔ اس سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پہ جو مسجد قباء ہے، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا، تو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ تو ابھی میں باہر جاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ مسجد قباء ہے۔ تو مسجد بنو انیف یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد قباء ہے جو کہ مسجد بنو انیف یا مسجد فجر سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو یہ مسجد جو بنو انیف نے بنوائی ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز فجر کے وقت پڑھی تھی جب وہ ایک صحابی طلحہ بن برا کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ مسجد ابو انیف یا مسجد فجر، اس کو بھی اب سعودی